بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو ٹاپک گزرے ہیں وہ تیمم کے بارے میں تھا، پھر اس سے پہلے جو ٹاپک تھا وہ وضو کے مسائل کے بارے میں تھا اور غسل کی اور چیزوں کے بارے میں تھا۔ اب جو ہے کانٹینٹ جو ہے آج کا وہ نماز کے بارے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ نماز کے اندر ہی 3-4 اور ٹاپکس بھی ہیں۔ تو یہ پارٹس میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتا دوں گا۔ تو آج اس کا پہلا پارٹ ہے، پھر آگے 2-3 اور ویڈیوز میں وہ پارٹس میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا وہ نماز ہے، اور اگر نماز انسان کی ٹھیک ہوگی تو ہر چیز انسان کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو انسان کا سارا دار و مدار جو ہے نا وہ نماز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی نمازوں کو جو ہے نا جتنا انسان جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جلد بازی میں، ٹھیک ہے، خوش و خضوع اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کے اندر اچھے طریقے سے توجہ نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا نماز کے اندر۔ دھیان، بزنس، مارکیٹ، کاروبار، پریشانیاں، وہ سب دماغ میں وہ نماز کے اندر انسان کی گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جو چیزیں انسان کو ویسے یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزوں کا جو خیال رکھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جو نماز اگر انسان جلد بازی میں پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی نمازوں کے اوپر ضرور توجہ دیں، اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ پڑھا کریں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک اوقات میں ان کو پڑھا وقت میں، اور رکوع سجود بھی جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا، خشوع کے صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ یعنی جس نے اچھے طریقے وضو کیا، وقت پہ نماز پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، ٹھیک ہے نا، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جس نے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے گا اور چاہے گا تو نہیں بخشے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلیئر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس انسان نے جو ہے اخلاص، خشوع و خضوع، وقت پر اچھے طریقے سے وضو کر کے صحیح طریقے سے نماز پڑھی تو اس کی بخشش ہے، یہ وعدہ ہے۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ پھر چانس کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے گا، چاہے تو نہیں بخشے گا۔ تو اس لیے وقت پر جیسی وقت ہو تو اسی ٹائم انسان جو نماز پڑھ لے۔ اس کا آسان طریقہ یہ تو کہ آپ وضو سے رہیں ہر وقت۔ جب آپ ہر وقت وضو سے رہیں گے تو پھر آپ کو اٹھ کے نماز پڑھنے میں پرابلم نہیں ہوگی، نہ اس میں آپ کو سستی آئے گی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کا وضو نہیں ہوتا، اس میں پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا، 5 فرض نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح نمازیں پڑھی جاتی تھیں، وقت کا کیسے تعین کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1-2 دن ہمارے ساتھ گزارو تو وقت کے اوقات کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ جب اپنے ادھر جائیں گے تو پھر ویسے ہی نماز پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ان دن اور آج کل تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو، پھر دوپہر کے بعد جیسے ہی آفتاب ڈھلا، دوپہر میں آفتاب جیسے سورج جیسے ہی ڈھلا، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ تو انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی، ٹھیک ہے، ایک، اور ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ پھر عصر کا وقت آنے پر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، تو انہوں نے قاعدے کے مطابق پہلے اذان اور پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حضرت بلال کو بتاتے جاتے تھے کہ اب اس وقت میں یہ اذان دے دو، اور پھر اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نماز ہوتی تھی ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور عصر کی نماز ہوئی، یہ اذان اور پھر یہ نماز ایسے وقت ہوئی کہ آفتاب خوب اونچا اور پوری طرح روشن تھا۔ اچھا، یعنی اس کی روشنی میں وہ فرق نہیں پڑا تھا جو شام کو ہو جاتا ہے، یعنی ابھی اس کی دھوپ کی جو تیزی تھی نا وہ کم نہیں ہوئی تھی، تپش جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ پھر آفتاب غروب ہوتے ہی آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، تو انہوں نے مغرب کی قاعدے کے مطابق اذان کہی، یعنی جو الفاظ آپ نے بتائے تھے ان کو انہوں نے ویسے ہی اذان کے الفاظ کہے جب سورج جو ہے وہ ڈھلا، اور اقامت کی مغرب کی نماز ہوئی۔ پھر جیسے ہی شفق غائب ہوئی تو آپ نے ان کو حکم دیا، تو انہوں نے عشاء کی قاعدے کے مطابق اذان کہی، یعنی شفق جو اب مغرب جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس کے بعد سرخی سی مائل سی ہوتی ہے، تو وہ جب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا، اقامت کی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر رات کے ختم ہونے پر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے فجر کی قاعدے کے مطابق اذان کہی اور اقامت ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ سارے اوقات جو ہیں یہ وہ ہیں جو اول وقت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اول وقت میں، یعنی جیسے ہی زوال کا وقت ہوا، زوال کا وقت ختم ہوا تو ساتھ ہی ظہر کی نماز پڑھ لی۔
اسی طرح عصر کی نماز جو ہے وہ بھی اول وقت میں پڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے مغرب جو ہے وہ بھی تھوڑی ٹھہر کے نہیں پڑھی، جیسی سورج ڈھلا ساتھ ہی نماز پڑھ لی۔ عشاء کا بھی وقت ایسی، جیسی شفق ختم ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ یہ سارے وقت وہ ہیں جو اول وقت کے۔ اچھا، اب جب دوسرا دن ہوا، یہ پہلے دن کے بعد تھی، اب جب دوسرا دن ہوا اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھی؟ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی اب آپ نے نماز لیٹ کی۔ پہلے آپ نے نماز ظہر کی کب پڑھی؟ جب سورج بالکل اونچا تھا، بالکل، ٹھیک ہے نا، یعنی فل تپا ہوا، جیسے گرمی فل تھی، تیز روشنی تھی سورج کی، گرمی تھی، تب آپ نے پڑھی۔ اور دوسری دفعہ میں آپ نے نماز کب پڑھی؟ یعنی جب سورج تھوڑا سا کم ہوا، یعنی آپ نے نماز کو لیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور فرمایا ظہر آج تاخیر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھی جائے، تو آپ کے حسب حکم انہوں نے ٹھنڈے وقت پر ظہر کی اذان دی، پھر اقامت پڑھی اور خوب اچھی طرح ٹھنڈا وقت کر کے آپ نے نماز پڑھی، یعنی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کیا وقت کو، یعنی کافی تاخیر کر کے ظہر اس دن بالکل آخری وقت پڑھی گئی، یعنی جو آخری وقت ہوتا ہے ظہر کا اس وقت میں پڑھی گئی۔ اچھا، اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھی گئی کہ آفتاب اگرچہ اونچائی تھا لیکن گزشتہ روز کے مقابلے میں زیادہ مؤخر کر کے پڑھی، یعنی عصر کی نماز بھی آپ نے لیٹ کی، یعنی اور زیادہ، سورج بالکل غروب تو نہیں ہوا تھا لیکن کافی نیچے جو تھا وہ چلا گیا تھا، سورج جو تھا غروب نہیں ہوا تھا، یعنی اگر آج 6 بجے اگر نماز ہو رہی ہے مغرب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لو کہ وہ وقت ہوگا 5 بجے کا، 5 سوا 5 بجے کا وقت تھا، کہ جس میں سورج نیچے تو نہیں گیا تھا لیکن قریب تھا اس کے۔ اچھا، اور عشاء تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھی، یعنی جب آدھی رات گزر گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اتنی زیادہ لیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، اور فجر کی نماز اسفار کے وقت میں، یعنی دن کا اجالا پھیل جائے تب پڑھی، یعنی جب ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ جاتی ہے نا، ابھی اندھیرا نہیں ہوتا، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی ہلکی ہلکی آنا شروع ہو جاتی ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فجر کی نماز پڑھی، یعنی ظہر بھی آپ نے لیٹ کی، عصر آپ نے بالکل لیٹ کی، اور مغرب بھی آپ نے جب سورج بالکل ڈھل گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھی، عشاء آپ نے آدھی رات میں پڑھی، اور فجر بھی جب روشنی تھوڑی سی پھیل گئی پھر آپ نے پڑھی۔ یہ 2 وقت ہو گئے۔ پہلے جو دن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں وہ اول وقت تھا سارا، ظہر کا بھی، عصر کا بھی، مغرب کا بھی، عشاء کا بھی اور فجر کا بھی، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جب آپ نے نماز پڑھائی یا حکم دیا اذان کا تو وہ بالکل آخری وقت تھے، تو دونوں وقت ہو گئے، پہلے اول وقت بھی ہو گیا اور آخری وقت بھی ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ صاحب کہاں ہے جو نماز کے لیے آئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ تمہاری نمازوں کا مستحب وقت اس کے درمیان میں ہے جو تم نے دیکھا۔ اب یہ درمیانہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بتایا، یعنی نہ بالکل اول وقت میں پڑھو نہ بالکل آخری وقت میں پڑھو، جو درمیان کا راستہ ہے نا وہ مستحب راستہ ہے تمہارے لیے، اس میں نمازیں ادا کرو۔ یعنی اگر ظہر کا وقت 12:15 بجے ہوتا ہے تو آپ اس کو بالکل اول وقت میں بھی نہ پڑھیں، آپ اس کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھیں، یعنی 1:30-2 بجے یہ جو وقت ہوتا ہے۔ عصر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اگر 5 بجے شروع ہوتا ہے تو آپ اس کو 5:15 5:30 بجے تک آپ پڑھیں، یعنی مغرب سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے۔ یہ ہوتا ہے درمیانہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل اور آج کے دنوں میں جو نمازیں پڑھائیں اس کا جو درمیانہ وقت ہے۔ مغرب کا بھی ایسے اور عشاء کا بھی آدھی رات نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ وقت ہوتے نمازوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے تھے۔ جب ایک صحابی رسول آپ کے پاس آئے انہوں نے آپ سے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ سے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، یعنی جون، جولائی، اگست، یہ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں دن بھی فل لمبے ہوتے ہیں اور اس میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ظہر کی نماز جو تھوڑی لیٹ پڑھنی چاہیے، لیٹ اتنی بھی نہ ہو کہ وہ 3-4 بجے کوئی آپ پڑھ لیں۔ تو اس لیے زیادہ تر ہماری مساجد میں جو نمازیں ہیں ظہر کی جو گرمیوں میں جو زیادہ ہوتی ہیں وہ 2 بجے، 2:15 بجے یہ ٹائم ہوتا ہے جو بہت لیٹ ہوتی ہیں جب گرمیاں لمبے دن ہوتے ہیں۔ عموماً لوگ ویسے فکس ٹائم کرتے ہیں، 1:30 بجے کا ٹائم رکھ دیتے ہیں، 1:30 بجے سے نہ آگے نہ پیچھے، بس یہ فکس ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن عموماً جو زیادہ تر مساجد میں ٹائم ہوتا ہے 1:45، 2، 2:15 یہ ٹائم ہو جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا اور سورج کی تپش جو تھوڑی سی کم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے اس وقت باہر تشریف لائے جب تہائی رات ہو چکی تھی، یعنی جب آدھی رات ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے عشاء کی نماز کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے یہ وقت بھاری و مشکل ہوگا تو میں اسی وقت میں نماز پڑھتا عشاء کی، یعنی بہت زیادہ لیٹ نماز پڑھتا، مطلب یہ کہ کوئی اگر 11-12 بجے کے قریب میں نماز پڑھتا، کیونکہ اس نماز کے لیے ہمیشہ یہی وقت جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز ہوتی ہے تو آپ سے فرمایا کہ جتنی لیٹ انسان نماز پڑھتا ہے عشاء کی تو اس کے لیے افضل وقت یہی ہے، لیکن کیونکہ امت کے لیے بھاری ہوگا، لوگ جو ہیں وہ کام سے جیسے آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اتنی لیٹ اگر نماز پڑھی جائے گی تو شاید ان سے پڑھی نہ جائے اگر اتنا لیٹ ٹائم ہو تو۔
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا مؤخر نہیں کیا، اور ایسا وقت رکھا کہ جس میں انسان آرام سے نماز بھی پڑھ لے، نماز اس کی رہے بھی نہ اور وہ پڑھ بھی لے۔ حضرت رافع بن خریج فرماتے ہیں کہ آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اسفار میں ادا کرو، یعنی صبح کا اجالا پھیل جائے پر فجر کی نماز پڑھو، کیونکہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یعنی جب اندھیرا ختم ہو جائے اور ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگ جائے، اس ٹائم سورج نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر روشنی نظر آ رہی ہے تو سورج نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہلکی ہلکی سی روشنی سے پھوٹتی ہے، بس سورج ابھی نہیں نکلتا، اس میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو عموماً ہماری جو مساجد ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ آخر میں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ہلکی ہلکی روشنی جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اوقات ہیں نماز کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، تو انسان دونوں میں سے جو بھی اختیار کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے نماز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان میں وقت رکھے انسان اور نماز پڑھے، اور یہ درمیانہ وقت وہی ہے جو آج کل ہماری مساجد میں نمازوں کا وقت ہوتے ہیں 1:30 بجے، عصر کا وقت 5 سوا 5 بجے، اس طرح ابھی آگے اور وقت دن لمبے ہو گئے تو 5:30 ہو جائے گا، اور مغرب کا یہی ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس ٹائم سورج بالکل ڈھل جاتا ہے، اس کے بھی تقریباً 10 منٹ بعد جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، 5-10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اور عشاء کی نماز بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ جب وقت ہوتا ہے تو اس کے 15-20 منٹ بعد 8:30 بجے 8:15 اور جب جس طرح اور دن لمبے ہوتے جائیں گے، سورج دیر سے ڈھلے گا تو پھر عشاء کا وقت بھی آگے 9 بجے 9:15 بجے، تو اس طرح چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہی درمیانہ وقت ہوتا ہے جس طرح آپ سے فرمایا۔ مین مسئلہ یہی ہے کہ نماز تو آپ پڑھ لیتے ہیں، وقت بھی ہو جاتا ہے، اس میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جو مین چیز ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے اچھے طریقے سے وضو کریں، سنت کے مطابق وضو کریں، خوشی و خضوع کے ساتھ دل لگا کر، اور اچھے طریقے سے نماز کو ادا کریں، جلد بازی مت کریں، اور جو دعائیں آپ سے بتائی ہیں قعدہ میں جو پڑھی جاتی ہے، اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ ان دعاؤں کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور ان کے بڑے فائدے بھی ہیں، ان کی بڑی برکات بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔